مکہ کو بہت مشکلوں سے فتح کرنے کے بعد اب پورے عرب کو پتہ چل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، جس کے بعد بہت تیزی سے پورے عرب سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے۔ اب مسلمانوں کے لیے عرب میں کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن عرب سے باہر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر عربوں کو متحد ہوتا دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں تھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ باتیں پھیلنے لگیں کہ بہت جلد رومن امپائر مسلمانوں پر حملہ کرنے والی ہے تاکہ وہ عربوں کو متحد ہونے سے روک سکے۔ رومنز 40,000 سے 1 لاکھ کی فوج لے کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے، جس سے مسلمان ہر وقت الرٹ رہنے لگے کہ کسی وقت بھی رومنز حملہ کر سکتے ہیں۔ آخر ہجرت کے 9 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر سے جنگ کا اعلان کر دیا اور ان کے خلاف مسلمانوں کی ایک فوج جمع کرنی شروع کر دی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پر حملہ کرتے تو پہلے کسی کو نہ بتاتے کہ وہ کس پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن اب حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پورے عرب کو یہ بات بتا دی کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر سے لڑنے جا رہے ہیں، اور سب کا یعنی ہر مسلمان کا اس جنگ میں شریک ہونا فرض ہے، اور جو مسلمان اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا اسے منافق قرار دیا جائے گا۔ رومن امپائر اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے پرشین امپائر کو ہرا کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ عربی جو بھی کچھ ہی عرصہ پہلے متحد ہوئے ہیں وہ کبھی بھی رومن امپائر سے جنگ نہیں جیت سکتے، اور منافقوں نے بھی مسلمانوں کو رومن امپائر کی طاقت سے ڈرانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اعلان جنگ کے بعد عرب میں 2 گروہ بنی۔ ایک وہ جو اپنا سب کچھ قربان کر کے بغیر کسی خوف کے مدینہ کی طرف سے جنگ میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوئے، اور دوسرے وہ جو اتنی خطرناک جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنانے لگے۔ آہستہ آہستہ پورے عرب سے لوگ اس فوج میں شامل ہوتے گئے، اور آخر اس فوج کی تعداد 30,000 تک جا پہنچی، اور یہ فوج عرب کی سب سے بڑی فوج بن گئی۔ لیکن اتنی بڑی فوج کو مینج کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ جنگ سال کے سب سے گرم وقت میں کرنی تھی، جس وقت پورے عرب میں قحط پھیل چکا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے اس جنگ کے لیے فنڈ جمع کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق اس فوج کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ کے بعد حاصل ہونے والے مال غنیمت کو سارے مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور اب مسلمانوں کی باری تھی کہ وہ فوج کے لیے فنڈ جمع کراتے۔ تو حضرت عمر جو حضرت ابوبکر صدیق سے ایک قدم پیچھے رہ جاتے تھے، انہوں نے اس بار حضرت ابوبکر صدیق سے جیتنے کے لیے اپنی ساری دولت کا آدھا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنی ساری دولت اور گھر کا سارا سامان لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایک بار پھر حضرت عمر سے آگے نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، جو اس وقت مدینہ کے بازار کے سب سے مالدار شخصیت تھے۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار جمع کرائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ نے بہت سارا سامان جمع کرایا۔ اس کے باوجود بھی یہ سارا مال 30,000 کی فوج کے لیے بہت کم تھا۔ ہر 18 صحابہ کے لیے صرف 1 اونٹ تھا۔ تبوک مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تھا، اور وہاں پہنچنے کے لیے کم از کم 15 دن لگتے ہیں، تو 18 صحابہ باری باری ایک ہی اونٹ پر سواری کرنے لگے۔ کچھ ہی دن بعد مسلمانوں کا کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا، جس کی وجہ سے ان کو اونٹ بھی ذبح کرنا پڑا۔ لیکن اتنے سخت حالات میں بھی سب کو پتہ تھا کہ کوئی بھی پیچھے رہ گیا تو وہ منافق سمجھا جائے گا، لہٰذا سب مسلمان آگے بڑھنے لگے۔ لیکن ایک صحابی ابو ذر غفاری اپنے اونٹ کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، تو وہ پیدل تبوک کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ فوج راستے میں آل سمود کے علاقے سے بھی گزری، جنہوں نے ایک زمانے میں ان پہاڑوں کے اندر بہت عالیشان عمارتیں بنائی تھیں۔ ان کی تباہی کو دیکھ کر فوج کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے پانی کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ آل سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے کفر کیا تھا، اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کر کے ان کو ختم کر دیا تھا۔ آخر 15 دن بعد مسلمان بالآخر تبوک پہنچ گئے۔ تبوک مسلمانوں کی امپائر سے باہر غسانی کنگڈم کے بالکل سینٹر میں واقع تھا، جس کا مطلب تھا مسلمان اپنے علاقے کے بجائے دشمن کے علاقے کے سینٹر میں پہنچ گئے تھے، اور پہنچتے ہی مسلمان رومن سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے اور صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی بالکل خاموشی تھی، کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان 30,000 کی فوج لے کر رومن کی طرف گئے، اور انہوں نے جنگ کی دعوت بھی دی، لیکن رومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی مسلمانوں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ اس سے پہلے مسلمان ہر جنگ میں اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے لڑتے تھے، جیسے بدر میں مسلمان 313 اور کافر 1000، احد میں مسلمان 1000 اور دشمن 3000، اور خندق میں مسلمان 3000 اور دشمن 10,000 تھے۔ اب تک پوری دنیا مسلمانوں کو بس ایک چھوٹی سی فوج سمجھتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد دنیا مدینہ کو ایک سپر پاور کی طرح دیکھنے لگی۔ تبوک کے آس پاس والے جتنے بھی چھوٹے قبیلے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہو گئے اور جزیہ دینے کا اعلان کیا۔ یہ سب ریاستیں جو کبھی مسلمانوں کے خلاف تھیں سب مسلمانوں کی حامی بن گئی۔ یہ دیکھ کر عرب کے اور قبیلے بھی مسلمان ہو گئے، جس سے مدینہ کی ریاست کے بارڈر دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز
رومن امپائر اور پرشین امپائر سے ٹکرا گئے۔ اس فتح سے مسلمانوں کو بہت سے اونٹ، گھوڑے اور سونا چاندی وغیرہ ملا۔ آخر تبوک میں 20 دن قیام کرنے کے بعد مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینہ لوٹے، جہاں ان کا بہترین انداز میں ویلکم کیا گیا، کیونکہ یہ سب پاور اور فتح کے ساتھ لوٹے تھے۔ وہ پاور اور فتح جو مسلمانوں کو روما سے جنگ لڑنے کے بعد ملنی تھی، وہ بغیر جنگ کے ہی مل گئی تھی۔ ایک اور فائدہ یہ بھی ہوا تھا کہ مسلمانوں کے سارے غدار بھی سامنے آ گئے تھے۔ انہی غداروں نے اپنے لیے ایک مسجد زرار بھی تعمیر کی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وجہ بتائی تھی کہ باقی مسجدیں بہت دور ہیں، لہٰذا قریب ہی ایک مسجد ہونی چاہیے۔ لیکن منافق اس مسجد میں بیٹھ کر ہمیشہ صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے تھے، اور رومن امپائر سے جو بھی آتا اس کو اسی مسجد میں ٹھہراتے۔ تبوک سے واپسی مدینہ آنے پر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سارے منصوبے سے آگاہ کر دیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ مسجد گرانے کا حکم دیا۔